السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک نوجوان صحابی تھے۔ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، اس میں رہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو یہ بھی چوری چپکے حاضر ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور پھر خاموشی کے ساتھ واپس بھی چلے آئے۔ ان کے گھر کے سب لوگ کافر تھے۔ گھر کا حال یہ تھا کہ ایک قول کے اعتبار سے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا مالدار تھا، وہ ان کی کفالت کرتا تھا۔ تو چونکہ اور لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے یہ بھی اپنے گھر والوں سے اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے۔ لیکن آخر کب تک کسی نہ کسی طرح سے راز فاش ہو گیا اور گھر والوں کو، چچا کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ جب چچا کو پتہ چلا تو ان کو بلایا، کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو دوبارہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ اور دین اسلام کا انکار کر دو، اور اگر تمہیں مسلمان ہی رہنا ہے تو تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ فیصلہ کر لو، کیا فیصلہ کرتے ہو۔ گھڑی تو آزمائش کی تھی، لیکن یہ تو سچے اور پکے مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، گھر والوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر چچا نے گھر سے نکال دیا، اور صرف نکال ہی نہیں دیا بلکہ ان سے ساری چیزیں، سارا مال، ساری دولت یہ واپس لے لی، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک اتار لیے، اور پھر اسی حال میں گھر سے نکال دیا۔ لیکن ماں آخر ماں تھی، کسی طرح سے ایک چادر ان تک پہنچا دی۔ وہی ایک چادر لے کر وہ گھر سے باہر نکلے اور اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک اوپر اوڑھ لیا اور ایک تہبند اور لنگی کی طرح نیچے باندھ دیا۔ اسی لیے آپ کا لقب ذوالبجادین ہو گیا، یعنی دو چادروں والے۔ اب گھر سے تو نکالے جا چکے تھے، جاتے کہاں؟ سیدھے مدینہ طیبہ کا رخ کر لیا، اور رات بھر سفر کرتے کرتے صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے آپ کو دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام بھی دیکھنے لگے کہ یہ کون آیا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ بہرحال حاضر خدمت ہوئے، سارا قصہ عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ پہلے عبدالعزیٰ تھا، حضور نے فرمایا کہ تم عبداللہ ہو، اور پھر یہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ عبداللہ آپ کا نام ہے، اور ذوالبجادین دو چادروں والے یہ آپ کا لقب ہے۔ یہ جو عبداللہ ہے، ان کی بڑی خاص کیفیت تھی۔ ان پر کبھی کبھی عجیب طرح کا وجد ان پر طاری ہو جاتا تھا، اور بڑی محبت کے ساتھ میں یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر ذکر کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اسے ذکر کرنے دو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں پر آپ کو بخار چڑھا، اور پھر آپ کا یہ مرض ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے آخری وقت آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کو لے کر پہنچے۔ دیکھا کہ چند سانسیں باقی تھیں عبداللہ کی۔ حضور نے ان کا چہرہ اپنی گود میں، اپنی مبارک گود میں رکھا۔ کیا مبارک ساعتیں تھیں وہ، جب عبداللہ کی نگاہیں
چہرے انور کا دیدار کر رہی تھی، حضور ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسی کیفیت میں عبداللہ کی روح پرواز کر گئی۔ اوہو کیا خوش نصیب صحابی تھے وہ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب ان کی کفن دفن کی تیاری کرو۔ کفن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک پیش کی۔ کیا خوش نصیب صحابی ہے، دیکھو تو صحیح، یہی وہ صحابی ہیں اور یہی وہ شخص ہے جن کے بدن کو اللہ کے راستے میں برہنہ کیا گیا تھا، ان کی چادریں اور بدن کے کپڑے تک اتار لیے گئے تھے، تو ان کا آخری لباس اللہ کے نبی کے چادر بنی۔ پھر جب دفن کی بات آئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بھی ان کی قبر میں اترے۔ ایک تو ان کی روح حضور کی گود میں پرواز کر گئی، دوسری کفن میں حضور کی چادر ملی، اور تیسرے ان چند خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں عبداللہ، جن کی قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے۔ جب دفن کیا گیا اور مٹی پر رکھا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری یہ تمنا ہونے لگی اور میرا جی یہ چاہنے لگا کاش عبداللہ کی جگہ میں ہوتا اور حضور میری میت کو قبر میں اتار رہے ہوتے اور حضور میرے تعلق سے یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے۔ دیکھا آپ نے، یہ تھے سچے عاشق رسول، یہ تھے پکے ایمان والے، یہ تھے اللہ کی محبت میں مر مٹنے والے۔